یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخ میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ انتخابات کی تیاری کا سگنل دے دیا ہے. مولانا فضل الرحمان بھی سمجھتے ہیں کہ انتخابات 2022 میں ہو جائیں گے، جبکہ پی ٹی آئی نے جو ہے بجٹ کے بعد، کشمیر الیکشنز میں جیتنے کے بعد اور سیالکوٹ کے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کو زبردست شکست دینے کے بعد جو ہے وہ انتخابی عمل میں اترنے کی تیاری کر رہی ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات سٹارٹ کریں، آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اور آپ کیا کہتے ہیں 2022 کے حوالے سے؟ وہ کیا کہتے ہیں $1 ملین کوشچن؟ جی بالکل. کیا کہیں گے آپ؟ $1 ملین کوشچن ہے کہ انتخابات 2022 میں ہوں گے یا 23 میں ہوں گے. جی اب 3 جگہ سے یہ بات نکلی ہے. ٹھیک ہے. میں نے اپنے 2-3 پروگرام پہلے کہا تھا، کسی بڑے لیڈر نے مجھے کہا ہے جی کہ 2022 میں الیکشن ہوں گے. آج میں بتا دوں، جب بلاول بھٹو ہی بول چکے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان نے مجھے یہ بات بتائی تھی ٹھیک کہ الیکشن کا سال 2022 ہے، اور مسکراتے ہوئے بتائی تھی. بلاول بھٹو کو بھی اس طرح کی بھنک ملی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اب تیاری کر رہے ہیں الیکشن کی. آپ دیکھیں گے کہ بلاول کافی ایکٹیو ہو جائیں گے، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور کافی تیاری ہو رہی ہوگی. ٹھیک. اور تیسری طرف حکومت کے جو انداز ہیں اور ان کے جو طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں، اس میں بڑا اشارہ تو بجٹ تھا. ٹھیک ہے. 900 ارب روپے کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام. صحیح. صحت کارڈ، کسان کارڈ، 50 لاکھ قرضے، راشن کارڈ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بے نظیر کارڈ. یہ سارے کارڈ وہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ کافی لوگوں تک جائیں گے. مطلب ابھی تو کم لوگوں کے پاس گئے ہیں، لیکن یہ اس سال کے اندر یہ کافی لوگوں تک جا چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. کافی بڑا لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے گا. اور پھر یہ کہ یہ جو بجٹ ہی میں انہوں نے تاثر دیا ہے، جیسے کہ اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے. ہاں جی. دنیا بھر کی اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے. صحیح. جو کووڈ سے آیا تھا نا، ایک بہت ہی نیچے گر گیا تھا بالکل معاملہ، جمپ آیا، اس میں جمپ آیا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس بڑی ہیں، ابھی پھر کم ہوئی ہیں لیکن اس سال بھی بڑھیں گی. یہ علیحدہ بات ہے کہ امپورٹس بھی بڑھ جائیں گی. اور تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالانکہ مہنگائی بہت ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ مزید ہوگا. اور عمران خان نے آپ دیکھا کہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط مانی بھی نہیں ہے تاکہ مزید عوام پہ بوجھ نہ پڑے. وہ ایک اپنا گڈ فیل فیکٹر رکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں تجویز دیا گیا کہ 11% 11 روپے بڑھایا جائے، انہوں نے 5 روپے بڑھایا ہے. جی تو یہ وہ اس طرح کا ایک ڈرامہ رکھتے ہیں. تو لہذا حکومت نے ایک سروے بھی کروایا ہے. اوکے. ان سرویز میں عمران خان ٹاپ پہ. اچھا. اب وہ سروے کتنے اچھے ہیں، کتنے مصدقہ ہیں، کتنے لوگوں سے کیے گئے، اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں نے وہ سروے دیکھے نہیں ہیں. لیکن میری اطلاع کے مطابق انہوں نے اپنے سروے کرائے. اوکے. ایک سروے تو پہلے پبلش بھی ہوا تھا آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے، جس میں عمران خان کو ٹاپ پہ دکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے. گو کہ اس میں سوالات میں کا ایک اندر ان بلٹ کا سلانٹ تھا، لیکن اس میں دکھایا گیا تھا. لیکن حکومت کے اندر جو جائزے ہیں اب وہ اس میں یہ ہے کہ عمران خان اگر آج الیکشن لڑتے ہیں تو جیت سکتے ہیں. اچھا. تو اس سے انہیں حوصلہ ملا ہے. انہیں ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سال کے بعد پھر اکانومی کی حالت خراب ہو جائے. اوکے. ہماری اکانومی تو ایسی ہی ہے، اسٹیبل نہیں ہے، تو کیوں نہ ابھی جو تھوڑا سا فرق پڑا ہے اس کو استعمال سے کیا فائدہ جائے، اٹھایا جائے. تو لہذا عمران خان کو کا اپنی یہ دوست بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ جلدی الیکشن کرا دیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن تو لہذا پھر وہ انتخابی اصلاحات کا کیا ہوگا؟ انتخابی اصلاحات میں عمران خان صرف اتنے انٹرسٹڈ ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ مل جائے. اوکے. اور دھاندلی اگر ہو تو ان کے حق میں ہو. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، ابھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے اور فوج کے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور پاکستان میں تو انہوں نے افغان
صحافیوں کو بھی کہا کہ بھئی ہمارے ہاں فوج کوئی کنٹرول نہیں کرتی، ہم کرتے ہیں، حکومت کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لگتا ہے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ کیوں نہ پھر جلد انتخابات کی طرف جائیں. وہ جو مشین جسے کہا جاتا تھا ووٹنگ مشین لائی جائے گی، وہ تو ابھی تیاری نہیں ہوئی ہے. وہ تیار ہوگی بھی تو کم از کم اسے 2-3 سال لگیں گے اس پیمانے پہ بننے میں. تو لہذا اگلے انتخاب میں یہ ووٹنگ مشین والی بات تو لوگ انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ رفتہ رفتہ مختلف سٹیجز میں ایکسپیریمنٹ کریں، اس کے بعد پھر اسے آپ رفتہ رفتہ لائیں گے. فوری طور پہ کریں گے تو نہیں، کام نہیں چلنا ہے، نئے مسائل سامنے آ جائیں گے اور اپوزیشن بھی نہیں مان رہی. تو لہذا آپ دیکھیں گی کہ کافی سیریس ہو جائے گی پی ٹی آئی بھی اس انتخابی اصلاحات کے معاملے پہ. اور شاید یہ جو بہت زور ہے ہمارے فائنانس منسٹر کا کہ یہ بدل لیجیے آپ جو اکاؤنٹیبلٹی لا ہے، اس سے تو سارا کار نہ بیوروکریٹ کام کرتا ہے، نہ سرمایہ دار تیار ہے، نہ کانٹریکٹ ہو پا رہے ہیں، نہ وہ لوگ نئی اسکیموں کو شروع کرنا پہ تیار نظر آتے ہیں. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی چھٹی بھی، یہ ریٹائر بھی ہونے جا رہے ہیں ہمارے کیا نام ہے چیف آف اکاؤنٹیبلٹی، ڈائریکٹر جنرل اکاؤنٹ، چیئرمین اکاؤنٹیبلٹی کمیشن جو ہے. تو لہٰذا ان اس پہ مسئلہ بنے گا، ایک طرح سے خالی رہے گا کافی عرصہ، کیونکہ اپوزیشن میں حکومت میں اتفاق نہیں ہونے لگا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2022 میں الیکشن نہ بھی ہوں تو پھر بھی پارٹیوں کو تیاری 2 سال کی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے انتخابی عمل شروع ہو گیا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو پارٹیوں کو یہ سوچ بند کر دیں کہ وہ دھرنا دیں گے اور نہ وہ دیا انہوں نے، اور وہ کوئی حکومت کو استعفے میں مجبور کر دیں گے. اپنی توانائی اس پہ اب ضائع مت کریں. ٹھیک ہے. عمران خان کی حکومت جیسی کیسی تھی، جیسے کیسی منتخب ہوئی، اس پہ آپ نے ریزرویشن رکھی ہے، اور اب اسے تیسری ٹرم کو بھی پورا ہونے دیں. ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے میں کہتا ہوں کہ تیسری ٹرم پوری ہونے پہ بھی جو سول ملٹری تعلقات ہیں وہ پہلے سے بھی سول کے خلاف ہو گئے. اور اس حکومت نے اور جگہ چھوڑ دی ہے، جو سویلین سپیس اور چھوڑ دی ہے. لہذا وہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے وہ چلتا رہے گا تاکہ مسلم لیگ اس بیانیے کو رد نہ کر دے. اور ہمیں مسلم لیگیوں سے امید نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کے اس بیانیے کو ووٹ کو عزت دو، یا یہ کہ سول ملٹری تعلقات میں تبدیلی آئے. اب وہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نواز میں کوئی ایسی وہ رمق ہے یا طاقت ہے یا اتنا استقلال ہے، وہ مجھے ان میں نظر نہیں آتا. نواز شریف میں نظر آتا ہے. انہوں نے 3 بار کے تلخ تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور اب اس میں یہ ہوگا پیپلز پارٹی کو بھی وقت چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، اور پارٹی کو بھی چاہیے ہوگا، عمران خان کو بھی چاہیے ہوگا. ان کی تو پارٹی کے الیکشن ہی نہیں ہوئے عمران خان کی. تو وہ اب پارٹیاں زیادہ تر چلی جائیں گی انتخابات کی تیاری پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سیاست میں اب نیا فیز آنا چاہیے. وہ جو فیز نکل گیا کہ عمران خان کی حکومت سلیکٹڈ ہے اور فلاں ہے، یہ آپ اگلے الیکشن میں پھر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ابھی کے لیے اب اگلا معاملہ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے لیے کیا پروگرام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کی ایجوکیشن کے لیے، صحت کے لیے، عوام کے امپاورمنٹ کے لیے، لوکل گورنمنٹ کے لیے. کشمیر کے جو کمپین ہوئی تھی الیکشن کی، اس کو دیکھتے آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کیا جائے گا اس دفعہ جب 22 میرا خیال ہے لوگ مطالبہ کریں گے. ٹھیک ہے. میڈیا بھی شاید اس طرف جائے گا، کیونکہ میڈیا اب ساری بحثیں کیا ہو رہی کہ جی فلاں نے یہ بیان دے دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس پہ بحث کرو. اب اس پہ کیا بحث کرے. اب میں وہ جو سیالکوٹ کی خاتون زبردست جو ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ان کے بیانات پہ تو میں، یا چوہان کے بیانات پہ میں کہیں بحث نہیں کروں گا. میں ٹیلی ویژن پروگرام میں جاتے بھی نہیں ہوں، اول تو بلاتے نہیں ہیں. صحیح. بندش ہے، اگر بلاتے بھی ہیں تو اس طرح کا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سنجیدگی سے یہ معاملہ اٹھے گا، اور پارٹیز کو اب دیکھیں نا کتنا بڑا بحران چل رہا ہے افغانستان کا. کشمیر پالیسی، امریکہ جا رہا ہے، امریکہ خطے میں نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے، چین کے خلاف سر جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے. آپ نے بیٹھ کر وہ ہمارے دوست میاں صاحب جو ہیں، جو سابق چیئرمین تھے، رضا ربانی صاحب جو سینٹ کے چیئرمین تھے، انہوں نے ایسے ہی مطالبہ کیا. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی پارلیمنٹ کا سیشن کیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ خارجہ پالیسی کی امور طے کیے جائے اور ڈائریکشن دی جائے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور خارجہ پالیسی کیا ہو. تو ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں انتخابی اصلاحات پہ
یہ اکاؤنٹیبلٹی پہ، اور جوڈیشل ریفارم بھی ہونی چاہیے، اور یہ جو جتنے کانسٹیٹیوشنل آفس آپ ہیں ان کا پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے، عدلیہ کی بھی، جرنیلوں کی بھی، اور بیوروکریسی کی ٹاپ پوزیشنز میں بھی، اور اسپیشل اسسٹنٹ جو لگتے ہیں ان کی بھی، ان کی ہونی چاہیے پبلک ہیئرنگ، اور پارلیمنٹ کے سامنے ان کے معاملے کو لانا چاہیے کہ کون ہو کس سبجیکٹ، کس عہدے کے لیے، موضوعات میں۔ تو یہ کچھ اصلاحات کی جا سکتی ہیں، کچھ سول ملٹری تعلقات کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے آئینی تقاضوں کے مطابق۔ دیکھیں اب پارٹیاں یہ بزنس مل کے کرتی ہیں، یا پھر جو ان کے درمیان آپس کی آمیزش ہے اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی اٹھاتی رہی ہے، آئندہ بھی اٹھائے گی۔ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ اگلے انتخابات میں بھی یہی ہونا ہے کہ ریس لگنی ہے کہ کسے پیا کی آنکھ بھائے، کون پیا من بھائے، بالکل کون پیا من بھائے۔ صحیح، بالکل، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی نوٹ پر وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے لیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔